میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ پی ایم سی چینل کی جب بنیاد رکھی گئی، جب اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تو ہم وہاں موجود تھے۔ بلاک نمبر 3 سے گرین ٹاؤن کے اندر یہ سٹارٹ کیا گیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بھائی جاوید چیئرمین جو ہیں پی ایم سی چینل کے ابھی تک ان کو رن کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ان کی پوری ٹیم کو اور پی ایم سی چینل کو بڑی برکت دے، یہ ہمیشہ سرفرازی پاتا رہے۔ آمین، سارے بولے آمین۔ مجھے موضوع جو دیا گیا وہ تھا کہ شفا کے بارے میں ہر جمعرات میٹنگ ہماری ہوتی ہے، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں کلام جو ہے وہ شفا کے بارے میں آپ سے بیان کروں۔ میرے ساتھ کلام خدا میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ پرانے عہد میں سے اور اس کا 16واں باب جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے نکالیں گے اور پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے کہ آئے خداوند تو ہی شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ اور دیکھ وہ کہتے ہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے، اب نازل ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سارے بولے خدا کا شکر ہو، سارے بولے خدا کا شکر ہو۔ یہاں یرمیہ نبی کے صحیفے کے اندر ہمیں بات ملتی ہے کہ اے خدا تو ہی شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا۔ اب یرمیہ جو ہے وہ خدا کا کلام انبیاء اصغر انبیاء اکبر میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں خدا کا بندہ فرما رہا ہے کہ خدا تو ہی شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، اگر تو ہی بچائے تو میں بچوں گا۔ اگر خدا ہماری زندگی کے اندر معجزانہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ خدا کلام فرما رہا ہے، زبور 103 پڑھیں تو وہاں لکھا گیا ہے کہ خدا تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ آمین۔ کیا جی وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ آج شفا کے لیے جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی کروسڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی کنونشنز ہوتی ہیں، بیرون ملک سے خدا کے خادم، پاکستان سے خدا کے خادم آتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ ساری جماعت جو ہے پورا پنڈال کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود خدا کی حضوری میں جھکیں اور خدا آپ کی دعاؤں کا بھی جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ آمین۔ اس لیے خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ خدا تو ہی شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا۔ لیکن زبور 103 کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے، یہاں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تمام بیماریوں سے۔ اور بیماریاں پتہ کہاں لکھی گئی ہیں؟ استثنا، لفظ استثنا نہیں ہے، استثنا کی کتاب کے اندر 28ویں باب کے اندر ساری بیماریوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ آپ سٹڈی کریں، پڑھیں، خدا کا کلام کھولیں، آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے گی، ایک ایک چیز کا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون سی بیماریاں انسان کے پیچھے پڑی ہیں۔ لکھا دل کی گھبراہٹ نہ بنائی، تجھے لکھا کہ تو اندھیرے میں بھی ٹٹولتا رہے گا، اور لکھا کہ تجھے دل کی گھبراہٹ، آج دیکھ لے کہ کتنی بیماریاں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کڈنی کی پرابلم ہے، ٹی بی ہے، دمہ ہے، بواسیر ہے، بے شمار۔ لکھا ہے تجھے مصر کے پھوڑوں سے خدا لکھا ہے کہ تو ان سے بیماریوں میں مبتلا رہے گا۔ اگر ان ساری باتوں کا خیال رکھیں، لکھا ہے کہ جاں فشانی سے ان حکموں کو ماننا ہے جو خدا کے کلام کے اندر لکھے گئے ہیں۔ لکھا ہے آج کے دن جو میں تجھے حکم دیتا ہوں بڑی احتیاط سے عمل کرنا ہے، بے احتیاطی سے نہیں، لکھا ہے بڑے احتیاط سے عمل کرنا ہے، اور لکھا ہے کہ بیماریاں تیرے پیچھے ہی پڑی رہیں گی جب تک تو فنا نہ ہو جائے۔ آج دیکھ لیں کلام فرما رہا ہے، ایوب کی کتاب کے اندر لکھا گیا کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ آج دیکھ لیں انسان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ میں غور کر رہا تھا، سٹڈی کر رہا تھا کہ میرا خیال 316 معجزات خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں جو قلم بند ہیں، لیکن اس میں جہاں بھی خداوند یسوع مسیح گئے، شہر کے اندر گئے، گاؤں کے اندر گئے، پہاڑوں میں گئے، کشتی میں گئے، دریاؤں میں گئے، نہروں میں گئے، جھیلوں میں گئے، جہاں بھی جاتے وہ کلام کی منادی کرتے اور لوگ جو ہے وہ شفا پاتے تھے۔ ہاللیلویا۔ کیا جی وہ شفا پاتے تھے؟ ہاللیلویا۔ جہاں بھی خداوند یسوع مسیح جاتے
وہ شفا بانٹتے جاتے تھے۔ اگر ہم اور آگے بڑھیں تو خدا کے کلام کے اندر ہمیں احبار کی کتاب کے اندر اور خروج کی کتاب کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے۔ خروج 15 باب پڑھی تو وہاں لکھا کہ میں تیرا خداوند شافی ہوں۔ کیا جی؟ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ شافی مطلب ہے شفا دینے والا، وہ شفا دینے والا خدا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں پرانے اور نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ تو میرا شافی ہے۔ اگر ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھیں، اس کا 5واں باب، تو لکھا ہے کہ ایک کوڑ سے بھرا ہوا شخص خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر منت کہنے لگا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ التجا کر رہا ہے۔ پہلی بات، وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر اسے کہہ رہے ہیں کہ خدا میں شفا پانا چاہتی ہوں، خدا میں شفا پانا چاہتا ہوں۔ آج اس کو کہہ دیں کہ جس طرح اس کوڑی نے آ کر منت کے گھٹنوں کے بل، لکھے منہ کے بل گرا اور اس کی منت کرنے لگا کہ خدا اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس پر ہاتھ رکھے اور اس کو کہا کہ جا بیٹا، تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بے شمار ہمیں ایویڈنس ملتے ہیں خدا کے کلام میں، بے شمار حوالہ جات شفا کے حوالہ سے ملتے ہیں۔ لیکن اگر احبار کی کتاب پرانے عہد نامہ میں چلے جائیں تو وہاں 13ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ کوڑ کی ایسی بیماری ہے کہ جلد وہ سفید ہو جاتی ہے، سکن سفید ہو جاتی ہے۔ کوڑ کی بیماری کی یہ وجوہات ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو یہ ساری باتیں لوگ بتاتے تھے، کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے کہ اس کو کوڑ کی بیماری ہے، اسے شہر سے، گاؤں سے، گھر سے باہر نکال دو۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر یہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، لیکن کلام بھی فرما رہا ہے کہ کوڑی اپنے گھر کے اندر نہیں رہ سکتے تھے، اپنے شہر کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے صحن کے اندر، اپنے علاقہ کے اندر نہیں رہ سکتے تھے، باہر نکال دیا جاتا تھا، سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا اس کو کوڑ کی بیماری ہے۔ اس کے بال بکھرے ہیں، ہونٹ ڈھکے ہوئے ہیں اور دور سے کہہ رہا ہے کہ ناپاک ناپاک ناپاک، اپنے آپ کو ناپاک کہہ رہا ہے، لیکن اس کو باہر نکال دیا جاتا۔ جب وہ ٹھیک ہوتا تو کلام فرما رہا ہے کہ پھر کاہن جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتے کہ اس کی کوڑ کی بیماری جو ہے وہ جاتی رہی ہے، اب یہ اپنے گھر کے اندر واپس آ سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تمام بیماریوں سے، اور لکھا تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج بھی رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح تمام بیماریوں سے شفا دینا چاہتا ہے۔ میں بے شمار حوالہ جات خدا کے کلام میں سے اگر لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھی 70ویں باب کے اندر ہمیں 10 کوڑی نظر آتے ہیں، لکھا دور سے پکار رہے ہیں اے یسوع، اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر، رحم کر، رحم کر، ہم پر رحم کر، چلا رہے ہیں۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے دور سے کہہ دیا کہ جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ کیا کہا جی؟ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ کاہن سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے، لکھا ہے وہ جاتے جاتے راستے میں شفا پا گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، جاتے جاتے شفا پا گئے۔ اور کلام فرما رہا ہے کہ 10 کوڑی تھے، 10 میں سے ایک خدا ان کی شکر گزاری کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ باقی 9 کہاں ہیں؟ اگر ہمارے گرانوں کے اندر ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، ہمیں شفا ملتی ہے، ہمارے گھر کے اندر پرابلمز دور ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے اندر خدا اپنی برکات نازل فرماتا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو شکر گزاری کر رہے ہیں؟ لکھا ہے 9 میں سے 10 میں سے ایک آیا ہے، 9 جو ہے وہ خدا ان کی شکر گزاری کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں اس ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ خدا اگر ہمارے گھر کے اندر بے شمار خوشیاں بخشتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہمارے بچے ہائر کوالیفیکیشن میں چلے گئے ہیں، ہمارے بچے روحانی طور پر ترقی کر رہے ہیں، ہمیں خدا نے اچھا بزنس دیا ہے، ہم خدا کی حضوری میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی شکر گزاری بھی کرنا لازم ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا نے اچھی بیوی دی ہے، خدا نے اچھا گھر دیا ہے، خدا نے اچھے بچے دیے ہیں،
خدا نے اچھا بزنس دیا ہے، خدا نے اچھی جاب دی ہے، خدا نے گاڑی دی ہے، خدا نے ایئر کنڈیشن دیا ہے، خدا نے اچھا گھر دیا ہے، ان ساری باتوں کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر لکھا گیا کہ ایک شخص خدا یسوع مسیح کی شکر گزاری کے لیے آیا ہے۔ مسیح نے فرمایا کہ باقی 9 کہاں ہیں؟ حالانکہ 10 کو چاہیے تھا کہ خدا ان کی شکر گزاری کرنے کے لیے جاتے، لیکن 9 نہیں آئے، ایک شخص آیا ہے اور وہ لکھا کہ وہ بھی غیر قوم کا ہے اور وہ سامری ہے۔ خدا کے کلام کے اندر ساری بات ہمیں لکھی گئی ہے، لیکن ہمیں ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم پرانے اہتمام میں سلاطین کی کتاب پڑھیں تو ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں۔ وہاں لکھا گیا کہ نعمان کوڑی جو ہے وہ ارامی حکومت کا سپہ سالار ہے۔ نعمان کی وجہ سے اس حکومت کو اس فوج کو خدا فتح بخش رہا ہے۔ نعمان فوجی سپہ سالار ہے، لیکن کلام فرما رہا ہے بڑا زبردست سورما ہے۔ یہ سلاطین کی کتاب کے اندر ہمیں بات مل رہی ہے، لیکن کوڑ کی بیماری ہے، کوڑ میں مبتلا ہے۔ سلاطین کی کتاب ہے، اس کا دوسرا سلاطین 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 27ویں آیت تک پڑھی تو لکھا کہ وہ ایک زبردست سورما ہے، خدا نے اس کی وجہ سے ان کو فتح بخشی ہے۔ لیکن کلام بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، لکھا کہ جب وہ اسیر کر کے وہاں سے نکلے ہیں تو ایک نعمان کی بیوی کی خدمت کرنے کے لیے ایک لڑکی کا ذکر آیا ہے وہاں۔ اب دیکھیں وسیلہ خدا کیسے بنا رہا ہے۔ وہاں مختلف زبانوں کے اندر چھوکری کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ مختلف زبانوں کے اندر۔ سندھ کے اندر میں گیا ہوں، وہاں ادھی کہتے ہیں، مطلب مختلف زبانوں کے اندر کچھ ڈاٹر کہہ رہے ہیں، کوئی بیٹی کہہ رہے ہیں، کچھ چھوکری کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح لکھا ہے کہ وہ چھوکری جو ہے وہ چھوٹی بچی نعمان کی بیوی کی خدمت کرنے کے لیے لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے وہاں نکلے ہیں، اور اس لڑکی نے سنا کہ میرے آقا کو کوڑ کی بیماری ہے تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک نبی ہے۔ آمین۔ کیا جی ہمارے ملک میں ایک نبی ہے جو دعا کرتا ہے اور کوڑی جو ہے وہ شفا پاتے ہیں۔ ہاللیلویا، کوڑی شفا پاتے ہیں۔ وہ جب اس نعمان کی بیوی نے بات سنی، اس نے اپنے خاوند سے بات کی کہ یہ لڑکی ایسے ایسے کہتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک نبی ہے جو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو برکت دی ہے، وہ ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے تو لوگ جو ہے وہ شفا پاتے ہیں۔ کلام فرما رہا ہے کہ وہ شاہ ارام کے پاس گیا، اس نے شاہ اسرائیل کو خط لکھا، اس نے کہا کہ میں اپنے خادم نعمان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اب یہ بیماریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ اتنی لمبی ڈیٹیل سلاطین کی کتاب کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اگر دوسرا سلاطین پڑھیں 5واں باب تو وہاں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے وہ جب خط لکھا تو وہ جناب اپنا رتھ لے کر نعمان اپنی فوجی جوانوں کو ساتھ لے کر چلا گیا، اسرائیل کے ملک میں جا کر اسرائیل کے بادشاہ کو خط دیا، ارامی حکومت کے بادشاہ کو خط دیا۔ اس نے جب خط پڑھا تو اس نے غصے میں آ کے اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، اسے ماروں یا جلاؤں، جلانا کا مطلب میں زندہ کروں۔ اس نے کہا کہ میں الیشا کو پتا چلا کہ اسرائیل کے بادشاہ نے نعمان کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑے ہیں، اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج۔ آمین۔ کیا ہوا جی؟ اس کو میرے پاس بھیج۔ اور لکھا ہے کہ وہ رتھ سمیت الیشا کے گھر کے پاس چلا گیا، اور الیشا جو ہے وہ مرد خدا ہے، یہ ایلیا کا شاگرد ہے۔ ایلیا استاد ہے، یہ شاگرد ہے الیشا، کیونکہ دگنی برکت اس نے کہا کہ جب تک مجھے اپنا روح کا دگنا حصہ نہ دے گا میں ہرگز تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اور کلام فرما رہا ہے ایلیا جب اٹھا لیا گیا ہے، چادر اس کی گری ہے، بڑا طویل سفر کر کے جا رہے ہیں، آگے دریائے یردن آ گیا ہے۔ میں اس کو پھر وہیں کنٹینیو کروں گا۔ لکھا ہے جب دریائے یردن آ گیا تو وہ پار کرنا چاہتے ہیں، ایلیا بھی اور الیشا بھی، استاد بھی اور شاگرد بھی دریا پار کرنا چاہتے۔ اس کے کندھے پر چادر تھی، اس نے پانی پر ماری اور پانی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آگے چلے گئے دریائے یردن پار کر کے،
اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر ایک بگولا آیا ہے جس کو بابرولا کہتے ہیں. بگولا آیا ہے اور ایلیا کو اٹھا کر وہ سیدھا آسمان کی طرف لے گیا, لیکن چادر جو ہے وہ گر پڑی, کیونکہ یہ الیشا کہہ رہا تھا کہ جب تک اپنی روح کا دگنا حصہ مجھے نہ دے میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا. کلام فرما رہا ہے چادر گری, وہی اس نے اٹھائی. اب کہنے لگا کہ دریا آ گیا ہے, تو میرے استاد نے یہ چادر پانی پر ماری تھی دریائے اردن پر, اور 2 حصے تقسیم ہو گیا تھا. کلام فرما رہے وہی ایلیا کی چادر الیشا نے دریائے اردن پر ماری, اور پانی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور اس نے اپنا راستہ جو ہے عبور کر لیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب میں اس طرف جانا چاہوں گا, جب بادشاہ نے وہ خط پڑھا تو لکھا ہے غصے میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے. کہنے لگا کہ یہ بادشاہ پھر میری لڑائی کے بہانے مجھ سے کر رہا ہے. اس نے الیشا کو پتا چلا, اس نے کہا میرے پاس بھیج اس کو, نعمان کو, تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں, میں اسے ماروں یا جلاؤں یا زندہ کروں. الیشا جناب اپنے کمرے کے اندر ہے, نوکر حجازی باہر ہے. کلام فرما رہا ہے کہ وہ راتھ سمیت آ گیا. نعمان بڑا فوجی سپاہ سالار ہے, جنرل ہے فوج کا, لیکن کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے. کوڑ کی بیماری ہے اس کو. لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے وہ مرد خدا باہر نہیں نکلا, اپنی گھر سے باہر نہیں نکلا. اپنے نوکر سے کہنے لگا کہ جا دریائے اردن کے اندر اس کو بول 7 غوطے لگا لے, اور تیرا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہے گا. ہاللیلویا, تیرا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہے گا. اب نعمان فوجی سپاہ سالار, فوجی افسر, پیچھے اس کے ساتھ بہت سارے فوجی سپاہی ہیں. وہ کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ باہر نکلے گا, میرے سر پر ہاتھ رکھے گا, دعا کرے گا, اور میں اپنے کوڑ سے شفا پاؤں گا. کہنے لگا ہمارے ملک میں 2 دریا بہتے ہیں نا, وہاں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا. غصے سے چل پڑا, کیونکہ الیشا باہر نہیں نکلا. نوکر کے ہاتھ, حجازی کے ہاتھ پیغام دیا کہ جا اس کو بول دریائے اردن کے اندر 7 غوطے لے لے, تیرا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہے گا. تو غصے سے رات واپس. اب لکھے دریائے اردن کے پاس سے جب گزرے تو ایک فوجی جوان کہنے لگا نعمان کو, میرے آقا وہ نبی آپ کو کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو آپ ضرور کرتے. اب ہم تو دریائے اردن کے پاس گزر رہے ہیں, لہذا آپ 7 غوطے اس میں سے لگا لیں. نعمان کے ذہن میں آئی بات کہ یار بات تو سچ ہے کہ نبی اور بڑا کام کرنے کو کہتا تو میں ضرور کرتا. کلام فرما رہا ہے اس نے اپنے رات کو روکنے کا حکم دیا. رات رک گیا فوجی جوان, اور اپنے کلام فرما رہا ہے رات سے اترا, اپنا یونیفارم اتارا, دریائے اردن کے اندر چلا گیا. پہلا غوطہ مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا, چوتھا, 5واں, چھٹا نہیں, 7واں مارا تو کلام فرما رہا ہے اس کا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہا. ہاللیلویا, خدا کی تعریف ہو. 7واں غوطہ جب اس نے لیا تو کلام فرما رہا ہے اس کا کوڑ جاتا رہا. بچے کی مانند اس کا جسم بحال ہو گیا. اب واپس جا رہا ہے شکر گزاری کرنے کے لیے. ادھر لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر 10 کوڑیوں کو شفا ملی ہے. یہ ایک کوڑی مرد خدا کے پاس, الیشا کے پاس جا رہا ہے, گھر واپس جا رہا ہے شکر گزاری کرنے کے لیے. یہ سونا چاندی مسکال بھی ساتھ لے کر آیا ہے شکر گزاری کے لیے. یہ بائبل کے اندر ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. واپس گیا, الیشا باہر نکلا. اب نعمان کہنے لگا کہ دیکھ میں شفا پا گیا ہوں, اب میں تیرے لیے سونا چاندی اور کچھ روپیہ پیسہ اور جوڑے کپڑے لایا ہوں, لے لے. اس نے کہا زندہ خدا کی قسم جہاں میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اور کلام فرما رہا ہے بضد ہوا نعمان کچھ لے لے شکر گزاری کے حوالہ سے. اس نے کہا زندہ خدا کی قسم میں کچھ نہیں لوں گا. اب بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسے کر, میں رمون کے مندر میں جاتا ہوں, وہاں جا کر پوجا پاٹ کرتا ہوں. ایسے کر اپنے پاک ملک کی مٹی مجھے 2 خچر بوجھ دے دے. ہاللیلویا. کہندا میں جا کر 2 مٹی بوجھ خچر لے کر میں اپنے ملک میں جا کر مذبح خدا کا بناؤں گا کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. کلام فرما رہا ہے کہ وہ 2 خچر مٹی بوجھ لے کر اپنے ملک چلا, واپس جا رہا ہے. اور حجازی لکھا ہے کہ الیشا اپنے کمرے کے اندر چلا گیا. آگے سن لے بیٹا کیا ہے. کلام فرما رہا ہے گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے. کیا جی گناہ کی مزدوری, جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. حجازی نوکر ہے, اور کلام فرما رہا ہے کہ الیشا اپنے کمرے کے اندر چلا گیا ہے. اور اس نے کہا کہ میرے آقا نے تو کچھ لیا نہیں. وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں سونا چاندی کپڑے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. جناب کلام فرما رہا ہے کہ وہ جہازی اس کے پیچھے بھاگا.
جا کر اس نے دیکھا کوئی پیچھے سے ہاتھ ہلا رہا ہے. نعمان نے راتھ کو رکنے کا حکم دیا. راتھ رک گیا. کہنے لگا خیریت ہے؟ کہہ رہا میرے آقا کے 2 کوستانی شہزادے آئے ہیں. جھوٹ کس طرح بول رہا ہے؟ کہنا علیشہ کے کوستانی شہزادے آئے ہیں 2, ان کے لیے کچھ کپڑے اور کچھ مسکال دے دے. کلام فرما رہا اس نے خوشی سے 2 گٹھڑیاں باندھ دی. کتنی جی؟ 2 گٹھڑیاں باندھ دی. نوکر کو کہا ٹیلے تک چھوڑ کر آؤ. نوکر خوشی سے ٹیلے تک چھوڑ کر آیا. دیکھیں جہازی نے جھوٹ بولا ہے, اپنے آقا کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے. کلام فرما رہا ہے جب اس نے وہ دونوں گٹھڑیاں اپنے کمرے میں رکھ دی, علیشہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. علیشہ پوچھنے لگا جہازی تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا میرے آقا میں تو یہیں تھا. اس نے کہا دیکھ جب تم نعمان کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا میری آنکھیں تجھے دیکھ رہی تھی, تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے, لہذا نعمان کا سفید تجھ پر اور تیری نسل پر سدا جو ہے وہ رہے. ہاللیلویا. یہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے. کلام فرما رہا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. جھوٹ بولا ہے. لکھا ہے کہ نعمان کا سفید کوڑ اس پر اور اس کی نسل پر رہا. لیکن خدا کا کلام فرما رہا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. آمین. تمام بیماریوں سے. وہ نبی جو کہہ رہا ہے کہ یردن میں 7 غوطے لے لے, 1 کوڑی کے لیے اتنا کام, ایک یسوع مسیح ہے جو تمام بیماریوں پر حکومت کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ دور سے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے تائیں کہنوں کو دکھاؤ, اور لکھا ہے 10 کوڑی جو ہے وہ شفا پا کر اپنے گھر چلے گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کلام فرما رہا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دیکھیں کہ خدا کا کلام جو ہمیں کیا فرما رہا ہے. وہ تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہے کہ اس کی حضوری میں جھکیں, کلام کھولیں, ڈیلی پڑھیں, اس کو کھولیں, اس کی سٹڈی کریں, پھر خدا آپ کو اپنی برکتوں سے ضرور نوازے گا. اور لکھا ہے تمام بیماریوں سے خدا تجھے محفوظ رکھے گا. ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ضرور کھولیں, پڑھیں. اور کیونکہ آخری بات یہ ہے, کلام خدا فرما رہا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا, کیا جی, اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا, دوسری بات اس کو سننے والا, اور تیسری بات جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے والا. لکھا ہے وہ تینوں مبارک ہیں. آمین. کیا جی, وہ تینوں مبارک ہیں. اگر آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں تو اس نبوت کی کتاب کو اپنے منہ سے ہرگز نہ ہٹنے دیں, کیونکہ خدا کے خادم نے پہلے بتایا, کلام فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کرنا. خروج کی کتاب پڑھی, اس میں لکھا ہے کہ تم میری عبادت کرنا تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں بیماری کو دور کر دوں گا. لیکن نہ تیرے ملک میں کسی کے استقاد ہوگا, نہ کوئی بھانج رہے گی, بلکہ میں تیری عمر کو بھی پورا کروں گا. ہاللیلویا. اس کے بعد دیکھ لیں, ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ تم میری عبادت کرنا. میرا اور آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ خدا ان کی عبادت کرنا شروع کریں. وہ تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. میری دعا ہے کہ خدا پی ایم سی چینل دیکھنے والے جتنے بھی بہن بھائی ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں, خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے. پاک کلام کا پڑھا, سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر.